آج ہم صبح کے معمولات یعنی مارننگ روٹینز اور کامیابی کے آپسی تعلق پر بات کریں ہیں۔ یہ موضوع کافی دلچسپ ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف تو یہ خیال بہت عام ہے کہ صبح جلدی اٹھنا، شاید 5 بجے، اور کچھ خاص عادتیں اپنانا زندگی بدل سکتا ہے۔ ہاں، کئی مضامین میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یقیناً، اور اس میں ایک منطق بھی نظر آتی ہے۔ صبح کا وقت پرسکون، اپنے لیے وقت نکالنا۔ لیکن ایک دوسری کہانی بھی ہے۔ جسٹن براؤن کا ایک مضمون ہے جس کا تجربہ بالکل الٹ تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے لکھا کہ میں نے انتہائی کامیاب لوگوں کی صبح کی 6 عادات اپنائے اور انہوں نے مجھے مکمل طور پر خالی کر دیا۔ اوہ، یہ تو بالکل مختلف تصویر ہے۔ تو آج ہم اسی پہ غور کر رہے ہیں۔ کیا یہ مشہور صبح کی عادتیں واقعی فائدہ مند ہیں یا صرف ایک دکھاوا بن سکتی ہیں؟ آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ براؤن کی کہانی جو ہے وہ لاس اینجلس میں ایک مثالی صبح کا معمول اپنائے ہوئے تھے۔ مثالی سے کیا مراد ہے؟ وہی سب کچھ جو ہمیں بتایا جاتا ہے؟ جی بالکل۔ صبح 5 بجے اٹھنا، ایپ کے ذریعے مراقبہ کرنا، وہ مہنگا والا سبز جوس پینا، 7 بجے سے پہلے ای میلز چیک کر کے ختم کرنا۔ باہر سے تو لگتا ہوگا کہ زندگی بالکل قابو میں ہے۔ بالکل، دیکھنے میں مکمل کامیاب، لیکن اندر سے وہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل کھوکھلا محسوس کر رہے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے کچھ خاص عادتوں کا ذکر کیا؟ ہاں، انہوں نے 6 مخصوص عادتوں کی نشاندہی کی جو اکثر کامیاب لوگوں سے جوڑی جاتی ہیں۔ کون سی ہیں وہ 6؟ اٹھتے ہی میٹرکس چیک کرنا، یعنی فون پر نمبرز دیکھنا۔ نمبرز مطلب ای میلز، سوشل میڈیا لائکس، آمدنی، ایسا کچھ؟ روزانہ مراقبہ۔ تیسری، سورج نکلنے سے پہلے ورزش۔ چوتھی، ہر وقت کچھ نہ کچھ معلوماتی مواد سننا یا پڑھنا۔ 5ویں؟ ہر چیز کا شیڈیول بنانا، یہاں تک کہ خوشی اور آرام کا بھی۔ اور 6ٹی؟ احتساب کے لیے سب کچھ لکھنا یا ریکارڈ کرنا۔ یہ تو وہی چیزیں ہیں جن کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ تو براؤن کے نزدیک مسئلہ کیا تھا؟ عادتیں خود خراب ہیں؟ نہیں، براؤن کا کہنا ہے کہ مسئلہ خود عادتوں میں شاید اتنا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ انہیں کیوں کر رہے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں کس چیز کی جگہ لے رہی ہیں۔ یعنی نیت زیادہ اہم ہے؟ بالکل۔ جب صبح کا معمول صرف ایک کارکردگی بن جائے، مطلب دوسروں کو دکھانے کے لیے یا خود کو بہتر بنانے کا ایک اور ہدف، اور آپ اس سوال سے بچ رہے ہوں کہ کیا آپ واقعی اپنی زندگی میں خوش اور موجود ہیں؟ جی، تو پھر یہ خود کی دیکھ بھال نہیں رہتی، یہ خود کو نظر انداز کرنا بن جاتا ہے، سیلف ابینڈنمنٹ۔ یہ تو گہری بات ہے۔ اچھا، تو ان عادتوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں جن پر براؤن نے تنقید کی۔ پہلی تھی میٹرکس پہلے، اٹھتے ہی فون دیکھنا۔ جی، خود سے پوچھنے کے بجائے کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں، آپ فوراً یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ ای میلز، لائکس، فالوورز، آمدنی۔ تو یہ بیرونی توثیق کی تلاش بن جاتی ہے؟ بالکل، اور تحقیق بھی کہتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی فون چیک کرنے سے بے چینی بڑھتی ہے۔ ٹھیک۔ دوسری عادت مراقبہ بطور بچاؤ۔ یہ تھوڑا حیران کن ہے۔ مراقبہ تو سکون کے لیے ہوتا ہے نا؟ ہوتا تو ہے، لیکن اگر اسے مشکل جذبات کا سامنا کرنے کے بجائے ان سے بھاگنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اچھا، مطلب آپ مراقبہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ مشکل احساسات جیسے بے چینی یا اداسی محسوس نہ کرنے پڑیں۔ براؤن اسے جذباتی بائی پاسنگ کہتے ہیں۔ یعنی آپ پرسکون ہونے کا دکھاوا کر رہے ہیں، اصل میں ان جذبات کو سمجھنے کے بجائے۔ جی، آپ حاضر ہونے کی اداکاری کر رہے ہیں مگر حاضر نہیں ہیں۔ اور ورزش؟ وہ تو صحت کے لیے اچھی ہے، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اس میں بھی وہی کارکردگی والا پہلو آ گیا۔ ورزش ایک مقابلہ بن گئی۔ ڈیٹا یعنی دل کی دھڑکن، کتنی کیلوریز جلائیں، یہ زیادہ اہم ہو گیا اس بات سے کہ جسم کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اچھا۔ یہاں تک کہ اگر چوٹ لگی ہو تب بھی ورزش کرنا تاکہ وہ سٹریک نہ ٹوٹے۔ یہ جسم کو سننے کے بجائے اسے سزا دینے جیسا ہو گیا۔ یہ دباؤ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور چوتھی عادت مواد کا مسلسل استعمال، یعنی ہر وقت کچھ سنتے رہنا۔ جی، ہر خالی لمحہ، گاڑی چلاتے ہوئے، چلتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پوڈ کاسٹ، آڈیو بکس، خبریں۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ علمی تو بڑھ رہا ہے۔ خرابی یہ ہے کہ آپ کبھی اپنے خیالات کے ساتھ اکیلے نہیں ہوتے۔ آپ دوسروں کی باتیں تو سن رہے ہیں، لیکن آپ خود کیا سوچ رہے ہیں اس کے لیے وقت ہی نہیں۔
یعنی اپنے اندر کی آواز سننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بالکل۔ اور 5ویں عادت، بے ساختگی کا شیڈیول بنانا۔ یہ تو نام سے ہی عجیب ہے، یعنی آرام کا بھی ٹائم ٹیبل۔ جی، تخلیقی سوچ کا وقت مقرر کرنا، شکر گزاری کا وقت، یہاں تک کہ ذہن سے کافی پینے کا ٹاسک لسٹ میں ہونا۔ تو زندگی کو اتنا منظم کر لینا کہ جینے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ہاں بالکل، آپ زندگی کو آپٹیمائز کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اصل زندگی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو براؤن کا جو حتمی نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ سارے معمولات اگر صرف دکھاوے کے لیے یا غلط نیت سے کیے جائیں تو وہ کامیابی کا ایک خالی خول بن جاتے ہیں۔ جی، ایک تھیٹر کی طرح جو اس اندرونی خالی پن کو بھرنے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن دراصل اسے قائم رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صبح کی یہ مشہور عادتیں بذات خود اچھی یا بری نہیں ہیں۔ نہیں، اصل سوال نیت کا ہے۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کو واقعی اپنی زندگی سے جوڑ رہی ہیں یا صرف کامیابی کے ایک مثالی تصویر پیش کر رہی ہیں جو شاید آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو؟ یہ بہت اہم ہے۔ تو صبح آپ کیا کرتے ہیں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ کیا یہ آپ کی اندرونی ضرورت ہے یا صرف ایک بیرونی دباؤ؟ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات، جی، کیا ہو اگر صبح کی سب سے پیداواری عادت یہ نہ ہو کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، بلکہ صرف ایک لمحہ ٹھہر کر خود سے یہ پوچھنا ہو کہ میں ابھی کیسا محسوس کر رہا ہوں اور آج مجھے واقعی کس چیز کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ شاید اس سوال کا جواب ان تمام میٹرکس اور شیڈیول سے کہیں زیادہ قیمتی ہو۔